آپ کیا جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جہاں ایک امام کو سرے عام کوڑے مارے گئے اور یہاں تک کہ انہیں کھچر پر بٹھا کر گلیوں میں گھمایا گیا اور ان کی پشت پر غلاظت بھی ڈالی گئی۔ آخر کیوں؟ ان کا جرم کیا دین سے بغاوت تھا یا پھر حق بات کہنا؟ آج کی اس انتہائی پراسرار ویڈیو میں ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو تاریخ کی سب سے دردناک مگر انتہائی روشن کہانی بناتے ہیں۔ حضرت مالک بن انس جو عوام الناس میں امام مالک علیہ السلام کے نام سے معروف ہیں، یہ اہل سنت کے ان 4 اماموں میں سے ایک ہیں کہ جن کی پیروکار آج بھی دنیا بھر میں انتہائی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک امام مالک فقہ کے انتہائی مستند ترین علماء میں سے ایک ہیں، اور جبکہ روح زمین پر احادیث کا پہلا مجموعہ بھی آپ ہی نے تالیف کیا تھا، اور اس مجموعے کا نام موطا امام مالک ہے۔ اس کتاب کا شمار آج بھی احادیث کی انتہائی مستند ترین مجموعہ میں کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آخر کیا وجہ بنی جو حضرت امام مالک کے جسم پر سرے عام کوڑے برسائے گئے، انہیں کھچر پر بٹھا کر تمام شہر مدینہ میں گھمایا گیا، ان کی پشت پر غلاظت ڈال کر شہر مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا؟ آخر کیوں؟ آئیں تو یہ جاننے کے لیے ایک نظر ڈالتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک حیات پر۔ پیارے دوستو، یہ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کا زمانہ تھا۔ خلافت عباسیہ در حقیقت ایک دھوکے کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی۔ جب دولتی بنو امیہ کے خلاف عباسی تحریک جاری ہوئی تب خاندان بنو عباس اپنی تقاریر اور محافل میں لوگوں کے سامنے یہی مقصد اور یہی بات باور کرواتے رہے کہ عباسی تحریک کی کامیابی کے بعد یہ خلافت اہل بیت کے سپرد کر دی جائے گی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے جوک در جوک ان کی دعوت پر لبیک کہا اور خاندان بنو عباس اقتدار میں آ گیا، لیکن ان لوگوں نے اہل بیت سے کیا ہوا اپنا وعدہ وفا نہ کیا اور یہ خلافت بھی محض اپنے خاندان تک ہی محدود کر لی۔ اور اس کے بعد اہل بیت کی ایک معروف شخصیت امام محمد نفذکیہ نے خلافت عباسیہ کے خلاف خروج کرتے ہوئے مکہ، مدینہ اور شہر بصرہ پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ بغاوت اس وقت اپنے عروج پر پہنچی کہ جب امام محمد نفذکیہ کی اس دعوت کی حمایت اس دور کے 2 بڑی اور انتہائی محترم شخصیات نے کر دی۔ ان میں سے ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ تھے اور جبکہ دوسرے امام مالک۔ اس ناکردہ جرم کی پاداش میں حضرت امام ابو حنیفہ پر انتہائی تشدد اور مصائب کے جو پہاڑ توڑے گئے وہ ہم اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں امام مالک اور ان پہ ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم کے بارے میں۔ پیارے دوستو، جس دور میں حضرت امام ابو حنیفہ شہر کوفہ میں علمی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اسی دور میں حضرت امام مالک نے شہر مدینہ کو علم و فضل کا گہوارہ بنا رکھا تھا، اور مدینہ سے گونجنے والی اس آواز کو دبانے کے لیے خلیفہ المنصور نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن سلیمان کو اس شہر کا عامل مقرر کر کے روانہ کیا۔ کیونکہ حضرت امام مالک جبری طلاق کے موضوع پر حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے، اور حضرت امام مالک کا کہنا تھا کہ جبری طلاق اصل میں طلاق نہیں ہے۔ اسی اختلاف کو موضوع بحث بناتے ہوئے جعفر نامی مدینہ کے اس گورنر نے امام مالک اور ان کے تمام فتووں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہا تب اس نے حضرت امام مالک کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس نے کہا کہ وہ سرعام خلافت عباسیہ کی حمایت کا اعلان کریں۔ اس معاملے پر حضرت امام مالک نے خاموشی اختیار کر لی، اور یہ دیکھ کر جعفر بن سلیمان انتہائی غصے سے تلملا اٹھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کے جسم پر اتنے کوڑے برساؤ کہ لہو لہان امام آخرکار یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ خلیفہ منصور کی خلافت جبری نہیں بلکہ فطری ہے۔ ان جلادوں کے انتہائی برے تشدد کے باعث امام کی زبان اقدس کے الفاظ نہ بدل سکے، اور امام کا جواب وہی رہا جو پہلے تھا۔ اس کے بعد جعفر نے پھر لاتوں، گھوسوں اور تھپڑوں سے وقت کے امام پر انتہائی بدترین تشدد کیا، اور جب اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تو ان کے چہرے پر سیاہی ملوا دی اور حکم جاری کیا کہ اسے کھچر پر بٹھا کر پورے شہر مدینہ کا چکر لگواؤ۔ پیارے دوستو، اس تذلیل کے تمام تر باب اپنی تکمیل تک جا پہنچے تھے، مگر مجال ہے جو خاموشی نے اپنی حد عبور کی ہو اور زبان سے ایک لفظ بھی امام مدینہ نے ادا کیا ہو۔ اور جعفر کا ظلم یہی پر نہ تھما بلکہ اس نے امام مدینہ کو گھسیٹنے کا حکم دیا
इंतहाई नापसंदीदा जानवरों की गलाजत इनकी पुश्त पर डाली गई और बस फिर एक बार फकीह अरब ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में एक अक्से फरियाद था और चेहरे पर एक अजीब मलाल। यूं लगता था कि जैसे एक बंदे ने अपने मालिक से किसी की शिकायत की हो, एक ऐसी खामोशी में लिपटी हुई शिकायत जो सिर्फ मालिक ने सुनी और बंदे ने कही। प्यारे दोस्तों, मदीना में तमाशबीनों का एक हजूम लगा हुआ था और फिर इसी दौरान इमाम मदीना की आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ सिपाहियों से मुखातिब ना थी बल्कि शहर मुकद्दस के बासियों के नाम एक पैगाम था। ऐ लोगों, मेरी तरफ देखो, जो मुझे जानते हैं वो भी देखें और जो नहीं जानते वो भी सुने। मैं मालिक बिन अनस हूँ। किसी ने क्या फतवा दिया वो अपने अमल के बारे में अल्लाह के सामने जवाब दे है। मैं कल भी सरेआम कहता था, आज भी सरेआम कहता हूँ कि जबरी तलाक तलाक नहीं है और इसी तरह जबरी खिलाफत भी खिलाफत नहीं। ये जज्बाती मनाजिर देखकर मदीना के लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे। हर तरह का जुल्म व तशद्दुद ढाने के बावजूद मदीना का अब्बासी गवर्नर इनसे अपनी मनचाही बात ना उगलवा सका। इस वाक़े से हजरत इमाम मालिक की इज्जत व अजमत बजाय कम होने के अवामुन नास में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि इस गवर्नर मदीना को इमाम मालिक से माफ़ी तक मांगनी पड़ी और आपने इंतहाई फराग दिली का मुजाहरा करते हुए इसे माफ़ कर दिया। इस वाक़े के कई सालों बाद अब्बासी खलीफा मामूनुर रशीद के दौर में भी हल्फ़े कुरान के मसले पर हज़रत इमाम मालिक को एक मरतबा फिर इंतहाई बदतरीन तशद्दुद और कैदोबंद का निशाना बनाया गया, लेकिन आपने अपनी राय तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया। हज़रत इमाम मालिक इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुब्बे अहले बैत में इस हद तक सरशार थे कि आपने सारी उम्र मदीना मुनव्वरा में इंतहाई अदब व एहतराम के तहत नंगे पाँव फिरते हुए गुजारी और इसकी वजह यह थी कि कहीं आपकी जूती मदीना की उस ज़मीन पर ना पड़ जाए जहाँ एक वक्त में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे हों। और फ़िक़्ह मालिकिया का ज़्यादातर रवाज मगरबी अफ्रीका और उंदलस में हुआ था। इमाम मालिक को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और इमाम अबू हनीफ़ा से भी इल्म हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ था, और जबकि हज़रत इमाम शाफ़ी आपके काबिल और इंतहाई मारूफ तरीन शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। 179 हिजरी में आपने 87 और बाज़ उलमा के नज़दीक 90 बरस की उम्र में मदीना में वफ़ात पाई और आपको जन्नतुल बकी में सुपुर्दे खाक किया गया था। अल्लाह ताला हज़रत इमाम मालिक की कब्र पर करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए।